وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ یہ حشر کا میدان ہے۔ اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر ہوگا، اور وہاں انہیں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی تاکہ ان کی ذلت و حقارت ہو۔ ہر قوم میں سے ہر زمانے کے ایسے لوگوں کے جھتے الگ الگ پیش ہوں گے، جیسے فرمان ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 22 میں، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، یعنی ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو جمع کرو۔ اور جیسا کہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب نفسوں کی جوڑیاں ملائی جائیں گی، یہ سب ایک دوسرے کو دھکے دیں گے، اول والے آخر والوں کو رد کریں گے، پھر سب کے سب جانوروں کی طرح ہکا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے۔ ان کے حاضر ہوتے ہی وہ اللہ تعالیٰ جو انتقام لینے والے ہیں نہایت غصے سے ان سے باز پرس کریں گے۔ یہ نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى، یعنی نہ ان کافروں نے سچائی کی تھی نہ نمازیں پڑھی تھیں بلکہ جھٹلایا تھا اور منہ موڑا تھا، بس ان پر حجت ثابت ہو جائے گی اور کوئی عذر نہ کر سکیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 35 اور 36 میں فرمایا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، یہ قیامت کا وہ دن ہے کہ بول نہ سکیں گے اور نہ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں گے اور نہ غیر معقول عذر کی اجازت پائیں گے، بس ان کے ذمے بات ثابت ہو جائے گی، ہکے بکے اور حیران رہ جائیں گے، اپنے ظلم کا بدلہ خوب پائیں گے۔ دنیا میں ظالم تھے، اب جس کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور غیب کے کل عالم ہیں، کوئی بات بنائے نہ بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں اور اپنی بلندی شان بتلاتے ہیں اور اپنی عظیم الشان سلطنت دکھاتے ہیں، جو کھلی دلیل ہے اللہ کی اطاعت کی فرضیت پر، اور اللہ کے حکموں کے بجا لانے اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکے رہنے کی ضرورت پر، اور اللہ کے نبیوں کو سچا ماننے کی اصلیت پر کہ اللہ نے رات کو پرسکون بنایا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کر لو، اور دن بھر کی تھکان دور کر لو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنی معاش کی تلاش کر لو، سفر تجارت کاروبار بآسانی کر سکو۔ یہ تمام چیزیں ایک مومن کے لیے تو کافی سے زیادہ دلیل ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اے نبی، آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا خیال کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑے پھریں گے۔ یہ ہے صنعت اللہ کی
جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص نیک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ کرتے رہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کی کچھ اور نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی گھبراہٹ اور بے چینی کو بیان فرما رہے ہیں۔ سور میں اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی پھونک ماریں گے۔ اس وقت زمین پر بدترین لوگ ہوں گے، دیر تک نفخہ پھونکتے رہیں گے، جس سے سب پریشان حال ہو جائیں گے سوائے شہیدوں کے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور روزیہ دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ایک دن کسی شخص نے دریافت کیا کہ یہ آپ کیا فرمایا کرتے ہیں کہ اتنے وقت تک قیامت آ جائے گی؟ آپ نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا کوئی ایسا ہی کلمہ بطور تعجب کہا اور فرمانے لگے، سنو، اب تو جی چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث بیان ہی نہ کروں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ان قریب تم بڑی بڑی اہم باتیں دیکھو گے، بیت اللہ ویران ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال میری امت میں 40 ٹھہرے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، وہ صورت شکل میں بالکل عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے ہوں گے۔ آپ اسے یعنی دجال کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر 7 سال ایسے گزریں گے کہ دنیا بھر میں 2 شخص ایسے نہ ہوں گے جن میں آپس میں بغض و عداوت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک بھینی بھینی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جس سے ہر مومن فوت ہو جائے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں خیر یا ایمان ہوگا اس کی روح بھی قبض ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پہاڑ کی کوہ میں گھس گیا ہوگا تو یہ ہوا وہیں جا کر اسے فنا کر دے گی۔ اب زمین پر صرف بد لوگ رہ جائیں گے جو پرندوں جیسے ہلکے اور چوپائیوں جیسے بے عقل ہوں گے۔ ان میں سے بھلائی برائی کی تمیز اٹھ جائے گی۔ ان کے پاس شیطان پہنچے گا اور کہے گا، تم شرماتے نہیں کہ ان بتوں کی پرستی چھوڑے بیٹھے ہو؟ یہ بت پرستی شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں روزیہ پہنچاتے رہیں گے اور خوش و خرم رکھیں گے۔ یہ اسی مستی میں ہوں گے جو سور پھونکنے کا حکم مل جائے گا، جس کے کان میں آواز پڑی وہیں دائیں بائیں لوٹنے لگے گا۔ سب سے پہلے اسے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے لیے حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، سنتے ہی بے ہوش ہو جائے گا اور سب لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثل شبنم کے بارش برسائیں گے جس سے لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے۔ پھر دوبارہ نفخہ پھونکا جائے گا جس سے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہیں آواز لگے گی کہ لوگو اپنے رب کے پاس چلو، وہاں ٹھہرو، تم سے سوال و جواب ہوگا۔ پھر فرمایا جائے گا کہ آگ کا حصہ نکالو۔ پوچھا جائے گا کہ کتنوں میں سے کتنے؟ تو فرمایا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے۔ یہ ہوگا وہ دن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے تو تمام حشر کے میدان میں موجود اس امت کے نیک و بد اللہ کی اس پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ منافقین بھی چاہیں گے کہ سجدہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈیوں کو تختے کے مان کر دیں گے اور وہ سب منافق اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم، نیز سنن الکبریٰ للنسائی اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ پہلا نفخہ تو گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا، دوسرا بے ہوشی اور موت کا، تیسرا دوبارہ جی اٹھ کر رب العالمین کے دربار میں پیش ہونے کا۔ اتوہو کی قرات الف کی مد کے ساتھ بھی مروی ہے۔ ہر ایک ذلیل و خوار ہو کر، پست و لاچار ہو کر، بے بس و مجبور ہو کر، ماتحت و محکوم ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ایک سے بھی بن نہ پڑے گی کہ اللہ کی حکم عدلی کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائیں گے اور تم اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کرو گے۔ اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے بلائیں گے تو تم سب نکل کھڑے ہوگے۔ سور کی حدیث میں ہے کہ تمام روحیں سور کے سوراخ میں رکھی جائیں گی، اور جب جسم قبروں سے اگ رہے ہوں گے سور پھونک دیا جائے گا، روحیں اڑنے لگیں گی۔ مؤمنوں کی روحیں نورانی ہوں گی، کافروں کی روحیں اندھیرے اور ظلمت والی ہوں گی۔
رب العالمین خالق کل فرما دیں گے کہ میرے جلال کی، میری عزت کی قسم ہے، ہر روح اپنے بدن میں چلی جائے۔ جس طرح زہر رگ و پے میں سرایت کرتا ہے، اس طرح روحیں اپنے جسموں میں پھیل جائیں گی اور لوگ اپنی اپنی جگہ سے سر جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن قبروں سے اس طرح جلدی نکلیں گے جس طرح اپنی عبادت کی طرف دوڑے بھاگے جاتے تھے۔ یہ بلند پہاڑ جنہیں تم گڑا ہوا اور جمع ہوا دیکھ رہے ہو، یہ اس دن اڑتے بادلوں کی طرح ادھر ادھر پھیلے ہوئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان کا چورا ہوگا، یہ چلنے پھرنے لگے اور آخر ریزہ ریزہ ہو کر بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ زمین صاف ہتھیلی جیسی بے نیچ اونچ کی ہو جائے گی۔ یہ ہے صفت اس بنانے والے اللہ کی جس کی ہر صنعت حکمت والی، مضبوط، پختہ اور اعلیٰ ہوتی ہے، جس کی اعلیٰ تر قدرت انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بندوں کے تمام اعمال خیر و شر سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ ہر فعل کی سزا جزا وہ ضرور دیں گے۔ اس اختصار کے بعد تفصیل بیان فرمائی کہ نیکی، اخلاص، توحید لے کر جو آئے گا وہ ایک کے بدلے 10 پائے گا، اور اس دن کی گھبراہٹ سے نڈر رہے گا، اور لوگ گھبراہٹ میں عذاب میں ہوں گے۔ یہ امن میں ثواب میں ہوگا، بلند و بالا خانوں میں راحت و اطمینان سے ہوگا۔ اور جس کی برائیاں ہی برائیاں ہوں یا جس کی برائیاں بھلائیوں سے زیادہ ہوں، اسے ان کا بدلہ ملے گا، اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی۔ اکثر مفسرین سے مروی ہے کہ برائی سے مراد شرک ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں، جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز پر ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں۔ وہ ان قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے جنہیں تم خود پہچان لوگے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے تمہارا رب اے نبی غافل نہیں۔ سامعین، بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کعبے کی عزت و حرمت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ میں اس شہر مکہ کے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور اللہ کی فرما برداری کا مأمور ہوں۔ جیسے ارشاد ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو ہوا کرے، میں تو جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت ہرگز نہ کروں گا۔ میں اسی رب تعالیٰ کا عابد ہوں جو تمہاری موت و زندگی کے مالک ہیں۔ یہی مکہ کی طرف ربوبیت کی اضافت صرف بزرگی اور شرافت کے اظہار کے لیے ہے، جیسے اللہ نے سورہ قریش کی آیت نمبر 3 میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ قریش مکہ کو چاہیے کہ وہ اس شہر یعنی خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جس نے انہیں اوروں کی بھوک کے وقت آسودہ اور اوروں کے خوف کے وقت بے خوف رکھا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اس شہر کو حرمت و عزت والا اللہ نے بنایا ہے، جیسے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا کہ یہ شہر اسی وقت سے باحرمت ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت دینے سے حرمت والا ہی رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے، نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں، نہ اس کا شکار خوف زدہ کیا جائے، نہ اس میں گری پڑی چیز کسی کی اٹھائی جائے۔ ہاں، جو پہچان کر مالک کو پہنچانا چاہے اس کے لیے جائز ہے، اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ یہ حدیث بہت سی سندوں سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے، جیسا کہ احکام کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ پھر اس خاص چیز کی ملکیت ثابت کر کے اپنی عام ملکیت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا رب اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی مالک نہ معبود برحق۔ اور مجھے اے لوگوں یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں موحد، مخلص، مطیع اور فرما بردار ہو کر رہوں، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے
کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، جیسے فرمان ہے کہ ہم یہ آیتیں اور یہ حکمت والا ذکر اے نبی آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ اے نبی ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ سناتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ربانی مبلغ ہوں، میں تمہیں جگا رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اگر میری مان کر راہ راست پر آؤ گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اور اگر میری نہ مانی تو میں اپنے فرض تبلیغ کو ادا کر کے سبکدوش ہو گیا ہوں۔ اگلے رسولوں نے بھی یہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا کر اپنا دامن پاک کر لیا، جیسے فرمان ہے اے نبی آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، حساب ہمارے ذمے ہے۔ اور فرمایا اے نبی آپ صرف ڈرا دینے والے ہیں اور ہر چیز پر وکیل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے لیے تعریف ہے جو بندوں کی بے خبری میں انہیں عذاب نہیں کرتے، بلکہ پہلے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی حجت ختم کرتے ہیں۔ بھلا برا سمجھا دیا ہے، تمہیں ایسی آیتیں دکھائیں گے کہ تم خود قائل ہو جاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں فرمایا سنوریہم آیاتنا الآیہ، یعنی ہم ان کفار و مشرکین کو خود ان کے نفسوں میں اور ان کے ارد گرد ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جن سے ان پر حق ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت سے غافل نہیں، بلکہ اللہ کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غافل ہوتے تو انسان کے قدموں کے نشان سے جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے غفلت کر جاتے، لیکن وہ ان نشانات کے بھی حافظ اور عالم ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اکثر ان دو شعروں کو پڑھتے رہا کرتے تھے، جو یا تو آپ رحمہ اللہ کے ہیں یا کسی اور کے۔ اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب، یعنی جب تو اے انسان کسی وقت بھی خلوت اور تنہائی میں ہو تو اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا نہ سمجھنا، بلکہ اپنے رب کو وہاں بھی حاضر ناظر جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر نگہبان اور تیری حالت پر مطلع ہے۔ ایک گھڑی بھی اللہ تعالیٰ کسی سے غافل نہیں، نہ کوئی مخفی اور پوشیدہ چیز اللہ کے علم سے باہر ہے۔